رمضان کا آغاز کیسے ہوا؟ یہ وہ مہینہ نہیں جو اچانک آیا، بلکہ انسان کے دل، صبر اور روح کو تیار کر کے نازل کیا گیا۔ ہجرت کو کچھ ہی مہینے گزرے ہیں، مدینہ کی گلیاں پرسکون ہیں، مگر فضا میں ایک عجیب سا انتظار ہے۔ مسلمان مکہ کی اذیتیں سہ چکے ہیں، گھر، مال، رشتے سب قربان کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک ایک ایسی عبادت فرض نہیں ہوئی جو نفس کو مکمل طور پر توڑ دے۔ نہ ہی ایسی کوئی آزمائش آئی تھی جو انسان کو دن کے اجالے میں بھی اپنے رب سے ڈرنا سکھا دے۔ اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے، کیا رمضان ایک ہی دن میں فرض ہو گیا تھا یا یہ ایک تربیتی سفر تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم رمضان کے اسی سفر کو کھولیں گے، ایک ایسا سفر جو اچانک نہیں، آہستہ آہستہ شروع ہوا۔ اور ویسے بھی اگر اللہ چاہتا تو ایک حکم میں سب کچھ فرض کر دیتا، پھر ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں، قرآن واضح اعلان کرتا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت میں روزہ موجود رہا۔ طریقہ مختلف، مدت مختلف، مگر مقصد ایک، تقویٰ، یعنی ایسا دل جو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈر جائے۔ یہ بات سن کر حیرت ہوتی ہے نا کہ ہم جسے مشکل عبادت سمجھتے ہیں وہ دراصل انسانی فطرت کی اصلاح ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، لیکن وہ رمضان کے فرض روزے نہیں تھے۔ قریش بھی 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، مشرک روزہ کیوں رکھتے تھے؟ مورخین کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی باقیات تھیں، لیکن ابھی تک مسلمانوں کو پورے مہینے کے روزوں کا حکم نہیں ملا تھا۔ یہ بھی ایک تیاری کا مرحلہ تھا۔ مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا، کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ وہ دن ہے جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام پر ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا۔ صحابہ اس قدر سنجیدہ تھے کہ بچوں کو بھی روزے کی عادت ڈلواتے۔ یہ تھی نفس کی ابتدائی تربیت۔ اس وقت تک مسلمان ہر مہینے 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھتے تھے۔ یہ تھا آہستہ آہستہ نفس کو جھکانے کا عمل۔ اللہ جانتا تھا انسان کو مرحلہ وار تیار کرنا ضروری ہے۔ اب مدینہ بدل چکا تھا، دل تیار تھے، جسم تیار تھے، اور ایمان بھی۔ صحابہ آسمان کی طرف دیکھتے جیسے کسی بڑے حکم کے منتظر ہوں۔ اور پھر شعبان سن 2 ہجری میں جبریل ایک عظیم آیت لے کر آئے۔ سورۃ البقرہ آیت 183 نازل ہوئی۔ روزہ فرض ہوا، لیکن ایک اختیار کے ساتھ۔ جو روزہ رکھ سکتا ہے رکھے، جو کمزور ہے وہ فدیہ گے۔ یہ اللہ کی شفقت تھی، یہ سختی نہیں، یہ تربیت تھی۔ یہ مرحلہ بتا رہا تھا، میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا، میں تمہیں بلند کر رہا ہوں۔ کچھ ہی وقت بعد سورۃ البقرہ آیت 185 نازل ہوئی۔ اب اختیار ختم، رمضان کا روزہ ہر صحت مند مقیم مسلمان پر فرض، فدیہ صرف بوڑھوں اور دائمی مریضوں کے لیے۔ یہ تھا رمضان کی فرضیت کا آخری مرحلہ۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، ابھی اصل آزمائش باقی تھی۔ آج کے روزے آسان ہیں، مگر ابتدا میں اگر افطار کے بعد کوئی سو جاتا تو کھانا بند، پینا بند، سحری ختم۔ سوچئے، ایک نیند اور اگلا دن بغیر خوراک۔ یہ صحابہ کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ایک انصاری صحابی دن بھر کھجوروں کے باغ میں کام کرتے۔ افطار کے وقت کھانا آیا نہیں، تھکن سے نیند آ گئی۔ اگلے دن بھوکے پیاسے دھوپ میں کام، اور پھر وہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر آسمان سے رحمت اتری، سورۃ البقرہ آیت 187 نازل ہوئی۔
اب رات بھر کھانا پینا اور ازدواجی تعلقات حلال۔ سحری کا تصور یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس نہیں تھا، یہ امت محمد کا خاص اعزاز ہے۔ صحابہ کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ 17 رمضان، اسلام کی پہلی جنگ بدر۔ ایک طرف روزہ تو دوسری طرف دشمن کا لشکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ طاقت کے لیے روزہ توڑ سکتے ہو۔ یہ اسلام کا توازن ہے۔ رمضان سستی نہیں، رمضان قربانی ہے۔ آج ہمارا رمضان آسان ہے، کیوں؟ کیونکہ صحابہ نے سختی سہی۔ آج ہمارا میدان بدر ہمارا نفس ہے۔ روزہ صرف بھوک نہیں، یہ آنکھ، زبان اور دل کا روزہ ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں یا نہیں، سوال یہ ہے کیا روزہ ہمیں بدل رہا ہے؟ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کامنٹ میں لکھیں الحمدللہ۔ اور اگر آپ اسلام کی ایسی گہری تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور حیران کن حقیقت کے ساتھ ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔